نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح صرف ایک بار پڑھ لو۔ یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، اللہ رب العزت کی ذات آپ کی تمام مشکلات کو ختم کریں گے، آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو قرضوں سے نجات مل جائے گی، اگر آپ پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں تو پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ آپ کا کاروبار بند ہو چکا ہے، کاروبار میں بندش ہے، انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد اس تسبیح کے پڑھنے سے، اس عمل کے کرنے سے اللہ رب العزت کی ذات آپ کے کاروبار سے بندش کا خاتمہ فرمائیں گے اور بند کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت کی ذات آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی ہمیں رزق مل سکتا ہے۔ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے اللہ رب العزت کی ذات اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ برکتیں اور رحمتیں آپ اپنی آنکھوں سے اپنے گھر میں کاروبار پر اترتے ہوئے دیکھو گے۔ اس وظیفے کی قدر و منزلت اتنی ہے کہ اللہ والے اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ کو راضی کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے جو مانگتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات اس کو عطا فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی 7 نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ اگر آپ کی ہر مشکل پریشانی کا تنگ دستی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اگر کوئی اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کے، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خالی جولیاں بھروانا چاہتا ہے، تو آج فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، آپ خود حیران پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اپنے عزیزوں کے ساتھ، رشتہ داروں، دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی بدولت سب کی تقدیر بدل دے، سب کے نصیبوں کو کھول دے۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ فوری طور پر آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، فوری طور پر پیسوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو کئی مہینے انتظار کرنا نہیں پڑتا، بلکہ آپ جب اس عمل کو کرتے ہیں، دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ کریم سے جو بھی مانگتے ہیں، اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جلد امیر ہو جائیں، جلد کامیاب ہو جائیں، تو آج فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر دیکھیے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو آپ کے مقصد میں 100% کامیابی عطا فرمائیں گے۔ آپ کو کسی بھی جیلی پیروں فقیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ جب تک آپ کے پاس یہ پاورفل وظیفہ ہے، آپ کو کسی کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج اس عمل کو پڑھیں، اللہ سے نیت کر کے مانگیں، آج آپ کی ہر حاجت پوری ہو کر رہے گی۔ آج کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے۔ جو ماں باپ پریشان ہیں، گھر میں جوان بیٹوں کو روزگار نہیں مل رہا، بیٹوں کی نوکری کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، کاروبار میں آسانیوں کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، آپ کو کہیں سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو پھر اللہ کے ساتھ رجوع کریں۔ اللہ تو ہر مشکل سے نکالنے والا ہے، اللہ تو آزمائشوں کو اٹھانے والا ہے، اللہ تو بند راستوں کو کھولنے والا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا، تو اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، آپ کی قرض کی ادائیگی فوراً ہو جائے گی۔ آپ پریشان ہیں، بدگمان ہیں، آپ وسوسوں کا شکار ہیں کہ آپ پر یہ مشکل وقت، یہ پریشانی، یہ تنگ دستی جو کئی سالوں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یہ کیسے جان چھوڑے گی؟ تو آج اس وظیفے کو کر کے دیکھیے گا،
اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے اللہ رب العزت کی ذات آپ کو عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ بس اللہ سے کوئی مانگنے والا ہو، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھنے والا ہو، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ ماؤں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے، روشن مستقبل کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں۔ اپنی بیٹی کے روشن نصیب کے لیے اپنی نسلوں کو کامیاب بنانا ہے تو یہ عمل اتنا خاص ہے کہ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ آج انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ ہر کام کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ آج مسلمان پریشان ہے، کہیں پر جنگی حالات ہیں، کہیں پر غربت نے مارا ہوا ہے، کہیں تنگ دستی اتنی ہے کہ ماں باپ بچوں کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے۔ بے برکتی کا عالم یہ ہے کہ یہ دنیا جس دہانے پر چل رہی ہے، لوگ لاکھوں کمانے کے باوجود بھی پریشان ہیں، کیونکہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے۔ گھریلو نچاکیاں، لڑائی جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ تمام کے تمام مسائل پیسوں کی وجہ سے ہیں۔ آج اگر کسی گھر میں پیسہ ہے تو وہاں لڑائی جھگڑے بھی کم ہیں، وہاں پریشانیاں بھی کم ہیں، وہاں مصیبتیں بھی کم ہیں، وہاں ہر طرح کی مصیبت سے نجات ہوتی ہے۔ جب ہر مسئلے کا حل پیسے میں ہے، ہر پریشانی کا حل پیسے میں ہے، ہر رشتہ پیسے سے ہے، تو پھر آج آپ نے اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کے خزانے لوٹنے کا ایسا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر کوئی فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھے گا تو بادشاہ بن جائے گا، اگر کوئی مانگنے والا بھکاری بھی پڑھے گا تو اللہ بانٹنے والا بنا دے گا۔ بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو اس وظیفے کو نہیں پڑھے گا۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان وظیفے پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اعمال پڑھتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی بندے کی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ فجر کی نماز کے بعد قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ جب بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ خود دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے اللہ والے فجر کے بعد عبادت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں۔ تو پھر اگر آپ بھی اللہ کے ولیوں جیسا اعلیٰ مقام اور قبولیت چاہتے ہیں تو فجر کے بعد آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ دنیا کے بھی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان، سعودی عرب، بنگلہ دیش، نیپال، جاپان، عمان، کہیں سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ نے فجر کی نماز کے بعد میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کے حالات ایسے بدلیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ محترم ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ نے نماز والا درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ وہ سب سے افضل درود پاک ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار آپ نے یہ والا درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی نہ کسی
مقصد کے لیے پڑھتا ہے، اور ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے اپنے الفاظ میں اللہ کریم سے مانگیں کہ اے اللہ میں نیا گھر چاہتا ہوں، مجھے اپنا ذاتی گھر عطا فرما، نئی گاڑی چاہتا ہوں، مجھے گاڑی دے دے، میں نوکری چاہتا ہوں یا من پسند شادی کرنا چاہتا ہوں، میں کاروبار میں ترقی چاہتا ہوں، قرض سے نجات چاہتا ہوں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے الفاظ میں اس کی نیت کریں، اور نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ الصمد پڑھتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے پھر اس کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اور جب کوئی بندہ رب کریم کو اللہ الصمد سے پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آج آپ بھی رب کریم کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنی من پسند مرادیں پوری کروانا چاہتے ہو، تو آج آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ الصمد کو پڑھ کر رب کو راضی کر لو۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر گن لیں یا تسبیح کے دانوں پر آپ اس کو پڑھ لیں۔ 100 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے اللہ الصمد کی پڑھنی ہے۔ یہ کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ لوگ وظیفہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں تو فائدہ ہی نہیں ہوا، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کچھ بھی مانگنے سے پہلے اللہ کو راضی کیا کرو، اللہ کو راضی کرنا سیکھو۔ جب اللہ کو راضی کر لیں گے پھر اللہ سے اپنی جو بھی حاجت طلب کریں گے تو اللہ آپ کو خیریں، برکتیں اور سلامتی عطا فرمائیں گے، آپ کو خزانوں کا مالک بنا دیں گے۔ اللہ الصمد 100 بار پڑھ کر رب کریم کی لاڈلی تسبیح پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت کا وظیفہ پڑھنا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھنا ہے۔ آج ہر گھر کی ضرورت رزق ہے، پیسہ ہے، ہر انسان بے شمار رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر قدم پر کامیابی چاہتا ہے، رکاوٹوں کا، بندشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے۔ آج آپ نے دوسرے نمبر پر ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھ کر رب کریم سے سجدے کی حالت میں مانگنا ہے۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر دعا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس آیت کریمہ کو کیسے پڑھنا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آپ نے اس کو 21 بار پڑھنا ہے۔ تسبیح کے دانوں پر گن لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پر آپ اس کو پڑھ لیں۔ 21 بار آپ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر آپ نے 129 بار پڑھنی ہے۔ 129 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آج کا وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے،
اور سجدے میں جا کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ صرف اور صرف ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی ذات سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا ہے، منانا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو خوش کرنا ہے۔ 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کے بعد سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد اب آپ نے جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے، جس خواہش کے لیے اس وظیفے کو پڑھا ہے اللہ رب العزت کی ذات سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو عطا فرمائیں گے۔ جو مانگو گے ملے گا، جیسا مانگو گے اللہ رب العزت کی ذات اس سے بڑھ کر عطا فرمائیں گے، اور اس کامل یقین کے ساتھ مانگنا ہے کہ دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، نوازنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے پاس ساری کائنات کے خزانے موجود ہیں، عزت کے خزانے، دولت کے خزانے، شہرت کے خزانے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے جس یقین کے ساتھ مانگیں گے اسی حساب سے اللہ رب العزت کی ذات آپ کو عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔